حیا لا مرتضیٰ کے مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا، یعنی کہ بے زر کو ابوذر، بے داد کو مقداد اور مجبور کو مختار بنایا۔ کتنے درود اور کتنے سلام ہو ان عظیم ترین ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو در بنایا، آسی کو دیکھا تو حر بنایا۔ دعا گو ہوں بے حق محمد و آل محمد کا اللہ، بے حق محمد و آل محمد کا اللہ۔ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے یہاں سے کوئی ہاتھ خالی نہ جائے، آمین سارے کہا کرو۔ میرے بادشاہ کا فرمان ہے جب کوئی ہمارا پڑھنے والا، ہمارے چاہنے والے ہماری فرش عزا پہ آ جاتے ہیں، ہم 14 اس انتظار میں ہوتے ہیں یہ کچھ مانگے ہم اس کو عطا کریں۔ یہ عام فرش عزا نہیں، یہ وہ فرش عزا ہے جہاں فرشتے اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور پوری کروا کر جاتے ہیں۔ بانی مجلس اجاز احمد صاحب کی مالک تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے۔ میرے مالک جو بندہ جو عزادار اپنے دل میں جو مراد لے کر بیٹھا ہے، میرے مالک یہاں اٹھنے سے پہلے اس کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ میرے اللہ جہاں عزاداری مظلوم کربلا اس مشکل دور میں جہاں جہاں ہو رہی ہے، امام حسین بادشاہ کے عزاداروں کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار جتنے مومنین بیمار ہیں تجھے واسطہ امام سجاد کی بیماری کا ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ بی بی رباب کی اجڑی گود کا ان کو اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے مومنین نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے یہاں سے کوئی ہاتھ خالی نہ جائے۔ سب سے بڑی دعا، سب سے اہم دعا، سارے آمین ضرور کہنا۔ پروردگار عالم ہمارے پردے والے وارث کا ظہور جلد از جلد فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات اتنی بلند ادا کریں جتنا آل محمد کا ذہنوں میں مقام بلند ہو سکے۔ اجازت ہے کہ نوکری کا آغاز کیا جائے۔ جتنے ہو میری توفیق اور اوقات سے زیادہ ہو، نہ کبھی تعداد دیکھ کر پڑھا، نہ تعداد کا قائل ہوں، نہ تعداد کو مانتا ہوں، کیونکہ مانتا اس امام کو ہوں جو تعداد کا نہیں بلکہ اعتماد کا قائل تھا، جس نے 9 لاکھ کے لشکر میں بھی نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کر بتا دیا تھا ہذیان والے اور ہوتے ہیں، قرآن والے اور ہوتے ہیں۔ جتنے ہو توفیق اور اوقات سے زیادہ ہو، یہ پچھلے چند ہاتھ نہیں اٹھ رہے وہ بھی اٹھ جائیں گے۔ ذکر بہت بڑے بادشاہوں کا ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہو کے ذکر شبیر سننے کے لیے فرش عزا پہ آ گیا، اس سے میری بات ہے۔ پہلا فکرہ، پہلا جملہ ہر عزادار کی نظر کروں گا، عزادار میری بات کی تائید کریں گے تو آگے سفر کرتے چلیں گے۔ ہر ہاتھ وہ اٹھے جو ماتم شبیر کے لیے سینے پہ آتا ہے۔ عزاداروں کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ جو انسان پہلے فکرے سے اندازہ ہو جائے گا، جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے، کائنات میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ کہنے آپ کے سننے کے کیا کہنے، ذکر بہت بڑا ہے۔ پہلا فکرہ پڑھا، پہلا فکرہ آپ نے اس معیار سماعت پہ سنا لو۔ ایک اور فکرہ پڑھتا ہوں، 4-5 ہاتھ نہیں اٹھے، ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے، وہ بھی اٹھ جائیں گے۔ ذکر بہت بڑے بادشاہوں کا ہے، میری کوئی اوقات نہیں۔ جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے، کائنات میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ جو انسان آخری حملہ 2.5 لاکھ کے لشکر پر 6 ماہ کے کم سن سے کرا کے دنیا میں نہیں کائنات میں ثابت کر دے طاقت حق نہیں حق طاقت ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ زندہ باد۔ یہ ہاتھوں کو سلام جو حسین کے عزاداروں کے ہاتھ اٹھ گئے۔ کیا کہنے آپ کے سن، سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔
4 مصرے پڑھتا ہوں. جو بیدار ہو گئے, جو ذکر سننے کے لیے آمادہ ہو گئے, پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے ہیں, فکروں کی قدر کرنے والے حضرات میرے سامنے ہیں. نہ آسمان نہ کسی شے نشین سے نکلے گا. لو جس بندے کے دل میں حسین بستا ہے اس سے میری بات ہے. جو بندہ گھر سے حسین کی مجلس سننے آیا ہے, جو فرش عزا سے کچھ لینے آیا ہے, اس سے میری بات ہے. میں نے کہا نہ آسمان نہ کسی شے نشین سے نکلے گا. علی کے عشق کا سورج جبھی سے نکلے گا. علی کے عشق کا سورج جبھی سے نکلے گا. حالات آپ کے سامنے ہیں, میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. آؤ دنیا والوں, ہمیں دیکھو, ہم حسین کا ذکر کس طریقے سے کرتے ہیں, کس سلیقے سے کرتے ہیں, کس انداز سے کرتے ہیں. ہم حسین والے کسی کو کچھ نہیں کہتے, ہم تو بتاتے ہیں کربلا میں کیا ہوا تھا. سر اٹھائیے گا, میری بات کی تائید کیجئے گا. نہ آسمان نہ کسی شے نشین سے نکلے گا. علی کے عشق کا سورج جبھی سے نکلے گا. یہ کربلا ہے, یہ کربلا ہے, یہ دیکھ لے جہاں والے, کیا یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا. بولے حسین کے ماتمی. علی حق نام یہ کربلا ہے, دیکھ لیں جہاں والے, یزیدیت کا جنازہ. بولیں پریشان ہو گئے ہیں. پریشان نہیں ہونا, حسین کی مجلس میں آ کے پریشان نہیں ہونا. حسین کسی کی پریشانی برداشت نہیں کرتا. حسین لمحے میں گناہگار کو علیہ السلام کرتا ہے. ابن علی نے سجدہ واجب کے فیض سے, ابن علی نے سجدہ واجب کے فیض سے, آپ میری طرف توجہ رکھیں. ابن علی نے سجدہ واجب کے فیض سے دھرتی پہ کبریا کا تعارف کرا دیا. تھکی ہوئی داد نہیں لینی, دل بولے تو بولیے گا, کیونکہ داد ہے بے ساختہ پن کا نام. دل سے نکلے وہ دل مجبور ہو گئے, کسی نے نہیں بولنا. میں نے کہا ابن علی نے سجدہ واجب کے فیض سے دھرتی پہ کبریا کا تعارف کرا دیا. بیعت کا تذکرہ ہوا کربلا کے بعد, کیوں؟ اس نے یزیدیت کا گلا ہی دبا دیا. اس نے یزیدیت کا گلا ہی دبا دیا, کیونکہ دشمن حسین کو طاقت بڑا ناز تھا. توجہ ہوگی آپ کی میری جانب, بس اتنی سی توجہ ہو جاتا ہوں. دشمن حسین کو طاقت بڑا ناز تھا, طاقت بڑا نشہ تھا. اس نے اسی طاقت کے نشے میں حسین سے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کر. اس نے اسی طاقت کے نشے میں کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کر. علی کے بیٹے نے مسکرا کر فرمایا فکرہ میں نے بڑے آرام سے پڑھنا ہے, قدردان لوگ میرے سامنے ہیں, ضائع ہو گیا تو مجھے ارمان رہے گا, اگر قیمت مل گئی تو میں اگلے سفر تک دعا کرتا جاؤں گا. بھائی کیا کہنے عزاداروں کے, کس انداز سے فکرہ وصول کیا. علی کے بیٹے نے مسکرا کر فرمایا یزید تو نہیں جانتا میرے ہاتھ پر 1,24,000 انبیاء کا مقدر لکھا ہے. میں حسین ابن علی, ہاتھ اٹھانا جو حسین کے ماتمی میں دیکھیا لنگر سارے نے کیتا تے ذکر ہے میں سونگے پہ جمیں پٹھے بیٹھے ہو. امام کا جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں تیری بیعت کیوں نہیں کرتا. یزید نے کہا حسین تو میری بیعت کیوں نہیں کرتا, حسین تو میری بیعت کیوں نہیں کرتا, حسین تو میری بیعت کیوں نہیں کرتا, حسین تو میری بیعت کیوں نہیں کرتا. تو جانتا ہے تخت میرے پاس, تاج میرے پاس, شاہی میرے پاس, تیر انداز میرے پاس, نیزہ بردار میرے پاس, فوج میرے پاس, عزت والے عزت بیچنے والے میرے پاس, غیرت بیچنے والے میرے پاس. تیری چپ کی قسم یزید گنواتا رہا. علی کا غیرت مند بیٹا چپ کر سنتا رہا. اس علاقے والوں اکثر مجلسوں میں کہا کرتا ہوں جو زبان ذکر شبیر میں چپ ہو جائے وہ اکثر گھروں میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی. اب جس کا جی چاہے اپنی آوازوں کو ذکر شبیر میں بلند کر لے, جس کا جی چاہے اپنی آوازوں کو یہاں سے بچا کے اپنے گھروں میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائے. ادھر یزید گنواتا رہا, علی کا غیرت مند بیٹا چپ کر سنتا رہا. یزید کہتا رہا حسین تو جانتا ہے میدان میرے پاس, فوج میرے پاس, لشکر میرے پاس, میدان میرے پاس, فوج میرے پاس, لشکر میرے پاس, قلم بیچنے والے میرے پاس, منبر بیچنے والے میرے پاس, لشکر بیچنے والے میرے پاس. ادھر یزید گنواتے 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 خاموش ہوا. ادھر علی کے علی بیٹے کے چہرے پر 5 دن کی غیرت کی سرخی نمودار ہوئی. محمد کے بیٹے نے جلال امیز لہجے میں آ کر وہ جواب دیا جس سے آج تک تاریخ بھی حیران, یزیدیت بھی پریشان. حسین نے کہا یزید شرم تو تجھے پھر نہیں آئی, اتنا کچھ ہونے کے باوجود مانگ تو بھی مجھے حسین سے رہا ہے. کیا کہیں علی ولی اللہ نعرہ ہے.
کیا کہنے قبلہ بابی باپ کیا کہنے وہ جو ہے نا آپ کی بڑے آگے چلیں آگے بندے کو میری بات پہ اتفاق ہے میرے بات ٹھیک ہے میری بات پہنچ گئی بھائی جان میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے جس بندے کو میری بات پہ اتفاق ہو وہ بولے عشق پہ ہو مجھ پہ دین رہتا ہے یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا کیوں اسے پتا ہے مجھ میں حسین رہتا ہے یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا کیوں اسے پتا ہے مجھ میں حسین رہتا ہے یزید نے پھر حسین بیعت نہیں کرتا امام نے کہا جہاں رہتا ہے میں تیری بیعت نہیں کروں گا وجہ کیا ہے امام نے کہا وجہ جانا چاہتا ہوں میں زندگی کا نور ہوں تو زندگی پہ داغ جو فکروں میں خریدار ہیں جو فکروں میں خریدار ہیں میں زندگی کا نور ہوں بولو تو زندگی پہ داغ میں فخر انبیاء کا امین ہوں تو بد دماغ میں فخر انبیاء کا امین ہوں بد دماغ میں رہ گزر ہوتی ہیں کہ تو کفر کا سراغ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ یزید کو کسی نے مشورہ دیا حسین نے تیری بیعت نہیں کرنی ایک مشورہ ہے میرے پاس مشورہ میں نے دینا ہے عمل تو نے کرنا اس نے کہا مشورہ دے اس نے کہا مشورہ دے اس نے کہا حسین کو دولت کا لالچ لعنت یزید نے کہا سوچ سمجھ کے بول وہ حسن کا بھائی ہے فکرہ میں پڑھ گئے سلاتی جو میں نے پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا سوچ سمجھ کے بول حسن کا بھائی ہے اس کو مشورہ پسند نہیں آتا اس کو مشورہ پسند نہیں آیا یا غازی عباس مجھے پڑھ دے تو پرواز ہو کے فکرہ پڑھو اور انہیں اتنی طاقت دے یہ فکرے پہ بول سکیں دوسرا مشیر آگے آیا اس نے کہا پھر ایسے کر مشورہ میں نے دینا ہے عمل تو نے کرنا ہے اس کو فوج کا سے گرا اس کو فوج سے گرا حسین کو فوج سے گرا حسین کو تیروں سے گرا حسین کو فوج سے گرا اس کے چہرے کے تیور بدلے اس نے کہا یا کر کے بول عباس جیسا بہادر غلام کہلواتا ہے چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری کیا کہنے قبلہ عباس جیسا بہادر غلام کہلواتا ہے ایک مشیر اور آگے آیا اس نے کہا مشورہ میں نے دینا ہے عمل تو نے کرنا ہے اور میرا پتہ بیجا سکوں مشورہ میں نے دینا ہے عمل تو نے کرنا ہے اس نے کہا مشورہ دے اس نے کہا مدینے کو یہ گھر بڑا پیارا ہے میں بس بڑی جلدی کر رہا ہوں بس میں اپنے سفر طے کر رہا ہوں بڑی جلدی سے دیکھیے میری جانب مشورہ میں نے دینا ہے عمل تو نے کرنا ہے اس نے کہا مشورہ دے اس نے کہا حسین سے کہ مدینہ چھوڑ یا بیعت کر حسین نے کہا مدینہ نہیں چھوڑوں بیعت نہیں کروں گا مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن آج علی کا بیٹا یہاں وعدہ کر رہا ہے فکرہ میں نے اب آرام سے پڑھنا زور میں نے لگا لیا جتنا لگانا تھا علی کا بیٹا آج یہاں وعدہ کر رہا ہے بیعت نہیں کروں گا مدینہ چھوڑ دوں گا لیکن یاد رکھ جسے چھوڑوں گا وہ منورہ کہلائے گا جسے بساؤں گا وہ عرش مولا بن جائے گا جسے چھوڑوں گا منورہ کہلائے گا آج مدینہ منورہ ہے کربلا مولا ہے مدینہ منورہ ہے کربلا حسین نے مدینہ چھوڑا بیعت نہیں کی حسین مکے آ گئے یزید نو پھر شیاری آئی انہوں پھر ایک مشیر اگیا ہے اس نے کہا ایسے کر یہ کعبے کو اس گھر سے بڑا پیار ہے اس گھر کو کعبے سے بڑا پیار ہے حسین سے کہا بیعت کر یا مکہ چھوڑ جو حسین کے زوار ہیں ان سے اب میری بات ہے دلوں پہ نقش ہو گیا ممبر سے سید کا وعدہ جنت تک بھولے گا نہیں یہ فکرہ حسین نے کہا یاد رکھ میں علی کا بیٹا ہوں پتہ نہیں کیا سن کے پھر بولتے ہو بیعت نہیں کروں گا مکہ چھوڑ دوں گا بیعت نہیں کروں گا مکہ چھوڑ دوں گا بیعت نہیں کروں گا مکہ چھوڑ دوں گا یاد رکھ اگر آج میں نے حج کے دن کعبہ چھوڑ کے چلا گیا آج میں حج
حج کے دن مکہ چھوڑ کے چلا گیا، جو بھی حاجی حج کے دن حج پہ آئے گا ایک حج کا ثواب پائے گا، جو مجھے حسین کی قبر پہ آئے گا 70,000 حج کا ثواب۔ علی حق نعرہ حیدری، 70,000 حج کا 70,000 حج کا ثواب پائے گا۔ جانے کا پایت نہیں ہوگا، مکہ چھوڑ جاؤں گا، حسین کربلا آ گئے۔ چلیں ایک فکرہ پڑھتا ہوں، یہ بندے نہیں بھی بولے، ان پہ مجھے ارمان ہے، اب فکر اب بھی نہ بولے، پھر ان کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب، پتہ نہیں یہ پھر کیا سن کے بولتے ہوں گے۔ اب یہ آپ کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ پانی انسان کی بنیادی زندگی ہے، ایسے ہی ہے، بولے میرے ساتھ ایسے ہی ہے نا، پانی ہے تو انسان ہے۔ سائنس کا کہنا کیا، قرآن کا کہنا کیا، پانی ہے انسان ہے، پانی ختم ہو جائے گا انسان ختم ہو جائے گا۔ کروڑ سلام حسین کی عزت اور عظمت پر، کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے رہ گئے وہ آج بھی زندہ ہے۔ حسینیت، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ یزید کو پھر کسی نے مشورہ دیا، پانی انسان کی بنیادی زندگی، حسین سے کہہ بیعت کر یا دریا سے خیمے ہٹا۔ تسی میرے حال نہیں دیکھنا ہے، تسی میرے آئے ہو چلے گئے ہیں، برامدگی ہوگی لنگر دی ہوں، تسی میرے حال دیکھ۔ ہاں جی آپ توجہ میری جانب، بس آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد 2 شعر و ذکر مسائل۔ حسین سے کہہ بیعت کر یا خیمے ہٹا۔ میرا پتر بیعت کر یا خیمے ہٹا، بیعت کر یا خیمے ہٹا۔ اب میرا پتر بہ جان، بیعت کر یا خیمے ہٹا، بیعت کر، ہر بندے کی توجہ ہوگی تو میں اگلا فکرہ پڑھوں گا، بیعت کر یا خیمے ہٹا۔ حسین نے کہا بیعت نہیں کروں گا، خیمے ہٹا لوں گا، بیعت نہیں کروں گا، خیمے ہٹا لوں گا، بیعت نہیں کروں گا، خیمے ہٹا لوں گا۔ لیکن آج علی کا لال ایک بات کر کے خیمے ہٹا رہا ہے، جو بھی باضمیر غیرت مند جب بھی پانی پیے گا مجھے حسین پہ درود بھیجے گا، تجھ پہ لعنت بھیجے گا۔ یزید نے کہا وجہ کیا، حسین تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ امام نے کہا آج اب میں تجھے وجہ بتاؤں، وجہ کیا ہے؟ میں زندگی کا نور ہوں تو زندگی کے داغ، جاننا چاہتا ہے نا میں تیری بیعت کیوں نہیں کرتا؟ لے وجہ جان، یہ میں نے چھوڑی اب آپ کے آگے پھیلا دی ہے، یہاں تک سنا اپنی مرضی سے، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، بھائی ہوں، عزادار ہوں، آپ کا مسافر ہوں، دل بنے تو بولیے گا، دلوں پہ نقش کر کے یہ میرے 4-6 مصرے دلوں پہ نقش کر کے توفتاً لے جائیے گا۔ امام نے کہا وجہ جاننا تک جان، میں زندگی کا نور ہوں تو زندگی پہ داغ، میں فخر انبیاء کا امی ہوں تو بد دماغ، میں رہ گزر ہوں دین کی تو کفر کا سراغ، سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ، سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ جاننا چاہتا ہے میں تیری بیعت کیوں نہیں کرتا؟ فرزند ابو تراب ہوں، زہرا جلال ہوں، تو جیسے بے شمار ہے میں بے مثال۔ تو جیسے بے شمار ہیں میں بے مثال ہوں۔ کیا کہنے کی بات؟ حسین کی مثال دنیا میں نہیں، کائنات میں نہیں ملتی، ایسے ہی ہے جناب۔ ہم نے کہا جاننا چاہتے تو جان، تو شر پسند شورش شیطان کی طرح، تو شر پسند شورش شیطان کی طرح۔ اگلا فکرہ بڑے آرام سے پڑھنا، اور قدردان لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے ہر بندے کا ہاتھ حسین کی بارگاہ میں اٹھے گا۔ امام نے کہا جاننا چاہتا تو جان، میں تیری بیعت کیوں نہیں کرتا؟ تو شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔
میرا وجود سورہ ہے، بولو سورہ ہے۔ تجھے پتہ تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے پتہ ہے تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے پتہ ہے میرا مقام کیا ہے؟ تیری اوقات کیا؟ تجھے پتا میرا مقام کیا؟ میں تجھے تیری اوقات بتاؤں، میرا مقام سن۔ میں علی کا بیٹا ہوں، میرا بابا وہ ہے جو کعبے میں آیا، اللہ کے گھر میں آیا، اللہ کے گھر میں شہادت ہوئی۔ میرا نانا وہ ہے جو 1,24,000 انبیاء کا سردار ہے۔ میری ماں وہ ہے جو سید سردار ہے۔ میری ماں کے دروازے پہ میرا نانا بھی آئے تو اجازت کے لیے رکا رہتا ہے۔ میرا نانا بھی آئے تو اجازت، میری چپ کی قسم حسین کا جاننا چاہتا ہے میرا مقام کیا؟ میرا مقام یہ ہے، میری ماں کے دروازے پہ فرشتے بھی آئے تو اجازت کے لیے رکے رہتے ہیں۔ تیری ماں کے دروازے پہ اللہ کے فرشتے لعنت لے کے آتے ہیں، میری ماں کے دروازے پہ درود لے کے۔ ہاتھ اٹھانا امام کا جاننا چاہتے ہیں تو شرفتن شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح پیدا ہوا، تو ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح۔ واہ بھی واہ، کیا کہنے واہ بھی واہ۔ آپ کی کیا کہنے، آپ کی سننے کی آواز شاد رکھو۔ ازادار ہے، ازاداری ہوگی، ماتمداری ہوگی۔ چلو یہ ازادار چہرے میرے سامنے ہیں، ازاداروں کے لیے 4 فکرے پڑھ دوں۔ ازادار کی مٹی کوئی عام مٹی نہیں ہے، ازادار کی مٹی، آپ دیکھو ازادار کی مٹی کوئی عام مٹی نہیں ہے، ازادار کی تخلیق کوئی عام تخلیق نہیں ہے۔ ازادار کا بڑا مقام، ازادار کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ مقدر کیا کرو اپنے غرور پہ، اپنے مقدر پہ غرور کیا کرو۔ تمہارا مقام کیا جس محمد کی بیٹی نے مانگا ہو؟ بیڑی پہ رکوع اور کبھی توک پہ سجدے۔ ازادار کی کوئی عام مٹی نہیں۔ ازاداروں کے ہاتھوں کی زیارت ہونے لگ گیا، جس کا ہاتھ سینے پہ آئے گا ماتم کے لیے مجلس کے بعد، وہ ہاتھوں کی اب زیارت ہوگی۔ ازادار کو سلام ہے، اس کی جوتی کو سلام ہے۔ اس خاک سے مولا نے ازادار بنائے۔ نعرہ جتنا بہادر تھا عباس اتنا ہی امت نے مارا۔ بڑے آرام سے سن لیا۔ حسین کی غربت پہ روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جتنا بہادر تھا اتنا ہی امت نے بے دردی سے مارا۔ قدر کیا کرو اپنے کہ محمد کی بیٹی نے تمہیں اپنے بیٹے کے غم میں رونے کے لیے مانگا ہے۔ ناز کیا کرو، میرا بچہ بیٹھ جو بولے کوئی نہ، رویا کرو حسین کے غم میں جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے رویا کرو حسین کی غربت پر، کیونکہ میرے بادشاہ حسین کا فرمان ہے میرے شیعو مجھ کو رویا کرو، اس امت نے مجھے رلا رلا کے مارا۔ میرے شیعو مجھ کو رویا کرو، اس امت نے مجھے رلا رلا کے مارا۔ کبھی اکبر کے سینے میں برسی مار کے رلایا، کبھی قاسم کے ٹکڑے کر کے رلایا۔ مقدر والے ہو نا، نصیب والے ہو، تجھے کچھ کہنے والا کوئی نہیں۔ یہ قسمت تھی حسین کی بیٹی کی، روتی بابا کو تھی، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا۔ جہاں فرش عزا بچھ جائے، جہاں فرش عزا بچھ جائے، چلیں عزاداروں کا مجمع، عزادار میرے سامنے ہیں، تیری آنکھیں وضو کر لیں، تیرے لیے 1-2 منتیں کر دوں۔ محرم کا مہینہ ہے، عزاداروں کا مہینہ ہے، عزاداری کا مہینہ ہے۔
یار دیکھیں آپ میری طرف، اب ادھر ادھر نہ دیکھیں، حسین کی غربت کا واسطہ ہے، رو لو جتنا دل چاہتا ہے، کیا پتا کس کے پہلو میں شام والا آ کر بیٹھا ہو۔ منت کرنے لگا ہوں عزاداروں کے آگے، ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں، اب 10 محرم ہوگی نا، چند دنوں کا ہی مہمان ہے زہرا تلا، روئے گا وہی جو آئندہ سال ہوگا، 10 محرم ہوگی، ہر عزادار ماتم کرے گا، میں ایک منت کرتا ہوں، جب ڈھلتی دوپہر ہونا ہر عزادار ایک دفعہ زنجیر کا پرچہ ضرور پڑھنا۔ میں منت کر رہا ہوں ممبر میں کھڑا ہو کے عزادار ہونے کے ناطے، ایک دفعہ زنجیر کا پرچہ ضرور پڑھنا۔ جانتے ہو یہ میں نے منت کیوں کی؟ کیونکہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب حسین بڑا زخمی ہوتا ہے۔ ہائے اپنی بلند کر آوازوں کو، بلند کر آوازوں کو، بلند کر، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کوئی نقصان ہوا ہے۔ حوریں بھی زہرا سے پوچھیں یہ تیرے حسین کے کیا لگتے ہیں، زہرا کہہ دے یہ میرے عزادار ہیں بیٹے، کہ تیرا مقدر نہ بدل جائے۔ اپنی آوازوں کو بلند کر، ایسے رویا کر جیسے کوئی اپنوں کو روتا ہے۔ لا رکھ میرے سر پہ قرآن، تو زنجیر مار کے گھر آتا ہے، کسی کے ماں کسی کے زخم صاف کرتی ہے، جس کی اب بھی ہائے نہیں نکلی اس کا اپنا مقدر، کسی کے ماں کسی کے زخم صاف کرتی ہے، کسی کے بہن کسی کے زخم صاف کرتی ہے۔ لا رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ وہی وقت ہوتا ہے جس کے زخم صاف کرنے سے وہ اس انداز سے لاشوں سے گزر۔ امیر بن کے نہ سنو غریبوں کا ذکر، غریب بن کے غریبوں کی غربت سنا کرو۔ تو زنجیر مار کے گھر آتا ہے، کسی کے بہن کسی کے زخم صاف کرتی ہے، کسی کے ماں کرتی ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب سجاد کو پہلا تعزیہ نہ لگتا۔ جہاں فرش بچھ جائے وہاں کوئی آئے نہ آئے، 3 بیویاں ضرور آتی ہیں، تیار ہو رونے کے لیے۔ وہاں 3 بیویاں ضرور آتی ہیں۔ جاننا چاہتے ہو وہ 3 بیویاں کون سی بیویاں ہیں؟ پہلی بیٹی محمد کی زخمی پہلو والی، ماں سینے میں ہاتھ، یار کس بات کا انتظار ہے؟ جہاں فرش عزا بچھ جائے سب سے پہلے آتی ہے، سب سے اخیر میں جاتی ہیں۔ پہلی بیٹی محمد کی زخمی پہلو والی بی بی پہلو پہ زخمی ہاتھ رکھ کے بیٹے کے ذکر میں آ جاتی ہے، بیٹے کی غربت سننے آتی ہے۔ دوسری علی کی زخمی سر والی بیٹی، تیری اب بھی ہائے نہیں نکلی، تو غریبوں کے غم میں پھر غریب بن کے نہیں بیٹھا۔ تیسری بیٹی حسین کی جو زخمی کانوں کے ساتھ، جو کربلا سے شام تک مسلسل شمر کے تماچے کھاتی رہی، وہ فرش عزا پہ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب عزادار اپنی آوازوں کو بلند کر کے روتا ہے نا، 4 سال کی معصومہ بچی پھپھی اماں کا دامن ہلا کے کہتی ہے، پھپھی اماں یہ رونے والے میرے بابا کے کیا لگتے ہیں؟ عالیہ گلے سے لگا کر کہتی ہے یہ رونے والے تیرے بابا کے عزادار ہیں، عزادار کا نام آتا ہے۔ 4 سال کی بچی تڑپ کے کہتی ہے پھپھی اماں انہوں نے میرا بابا قتل ہوتے دیکھا نہیں، یہ سن کے ایسے رو رہے ہیں کاش یہ کربلا ہوتے، نہ میرا بابا مارا جاتا نہ میرا چچا پا۔ آوازوں کو بلند کرو اپنی، پتہ چلے شیعوں کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ جتنا بہادر تھا عباس اتنا اس امت نے مارا، جتنا بہادر تھا اتنا مارا۔ عباس کا پہلا قتل کوفے میں ہو گیا تھا، پہلا قتل تب ہی ہو گیا تھا جب علی نے کہا تھا میرے قاتل کو شربت پلا۔ نہیں آتا تجھے ماتم تو سر کو نیچے کر۔
میرے قاتل کو شربت پلا۔ دوسرا قتل عباس کا کب ہو گیا تھا؟ جب بھرا مدینہ تھا۔ لا رکھ میرے سر پہ قرآن، میں غلط پڑھوں بی بی میری شفاعت نہ کرے، تو ہائے نہ کر سکے تیرا اپنا مقدر۔ دوسرا قتل عباس کا کب ہوا؟ جب بھرا مدینہ تھا، حسن کا جنازہ اٹھا، ایک بی بی نے رومال کا اشارہ کیا، حسن کے جنازے میں تیر آئے، عباس تلوار لینے کے لیے گھر کی طرف آئے، عباس نے تلوار اٹھائی، رو رو کر کہتے رہے مجھے تلوار دے دو، مجھے اجازت دے دو، میں دیکھوں تو صحیح، میں عباس بھی زندہ ہو، مدینہ بھی ہمارا ہو، میرے بھائی کے جنازے میں تیر کس نے مارے؟ حسین نے کہا عباس لڑنا نہیں، نانے کا دین بچانا۔ عباس لڑنا نہیں، نانے کا دین بچانا ہے۔ عباس کہتا رہا مجھے لڑنے کی اجازت دے دو۔ ہر دفعہ حسین کہتے رہے نہیں عباس، نہیں عباس، نانے کا دین بچانا ہے، اب کرو تیاری ماتم کی، جو عزادار پرسہ دینے کی نیت سے آئے ہو، میں آ گیا قریب، لا رکھ میرے سر پہ قرآن، میں غلط پڑھوں بی بی میری شفاعت نہ کرے، اب بھی تیری ہائے نہ نکلے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے عالیہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر معافی ضرور مانگنا، عالیہ اتنی بڑی تیری غربت پہ ہماری ہائے نہیں نکلی، بی بی ہو، میں ہاتھ جوڑ کے ہر عزادار کے آگے منت کرنے لگا ہوں، جو عزادار گھر میں پیدا ہوا وہ ایک دفعہ ہاتھ سینے پہ مارے اور رو کے کہے عالیہ تیرے عباس کی اپنی قسمت، عالیہ تیرا پردہ، سوال چادر جواب پتھر، سوال چادر جواب پتھر، لا رکھ میرے سر پہ قرآن۔ 10 محرم علی اکبر کی اذان سے جنگ کا آغاز ہوا، ہر جوان حسین کے پاس آتا رہا مولا ہمیں لڑنے کی اجازت دو، حسین ہر جوان کو اجازت دیتے رہے۔ پتہ نہیں عباس کتنی دفعہ حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے، حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے، نہیں عباس تجھے ابھی اجازت نہیں ملے گی، نہیں عباس تجھے ابھی اجازت نہیں ملے گی، آتی ہاتھ مار سینے پہ، ہاتھ مار سینے پہ، عباس تجھے ابھی اجازت نہیں ملے گی، مولا تیرے اکبر کے پرچھی لگ گئی، مولا ہم شکل پیغمبر کے پرچھی لگ گئی، مجھے تلوار دے، مجھے اجازت دے، مجھے ایک دفعہ میدان جانے دے۔ نہیں عباس تو ہے میرے بابا علی سے تیری شکل ملتی ہے، جب میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں میں لاشیں اٹھا کے تھک جاتا ہوں، میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں میری تندور ہو جاتی ہے۔ ادھر قاسم مارا گیا، اونو محمد مارے گئے، اونو محمد مارے گئے، عباس تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے ہیں مولا اب تو مجھے اجازت دے دے، اب تو بچے بھی مارے جا رہے ہیں، رو کے حسین کہتے ہیں عباس نہیں، تو ہے میری لشکر کا سالار، لشکر کا نام آیا، اتنا بہادر عباس روتا روتا مٹی میں بیٹھا، رو کے کہتے ہیں مولا مجھے وہ لشکر تو دکھا، مجھے وہ لشکر تو دکھا، مجھے وہ فوج تو دکھا، اور جس کا میں سالار۔ عباس روتے روتے اپنے خیمے میں آئے، منظر کیا تھا؟ عباس کی سوچا سر سے چادر اتار کے عباس کی طرف دیکھ رہی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی آقا آقا صبح سے 19 دفعہ سکینہ میرے خیمے میں آئی ہے، نہیں آتا تجھے ماتم تو سر کو نیچے کر، غریب بن کے نہ سن غریبوں کا ذکر، غریبوں کا ذکر غریب بن کے سننا۔ 19 دفعہ سکینہ میرے خیمے میں آئی ہے، منظر کیا ہے؟ 18 دفعہ خالی کوزہ لے کے آئی ہے، 19ویں دفعہ اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے آئی ہے، رو رو کر کہتی رہی چچی یہ دیکھیں میرے اصغر کے ہونٹ سوکھے ہو گئے، میرے اصغر کے ہونٹ کھل گئے، میرے اصغر کو ایک گھونٹ پانی کا لے جائے، چچا سے کہے نا اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا لے آئیں، میں تیرے ماتم کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، جن کی چھوٹی اولاد ہیں وہ ہائے ضرور کریں گے،
चचा से कहो ना कि एक घूंट पानी का मेरे असगर को दे दो। और मंजर क्या था, सकीना ने असगर को हाथों पे उठाया, अब्बास खैमे से बाहर आए। मंजर क्या था, सकीना के आसपास बच्चे थे, हाथों में असगर था, रो रो कर कहती रही, चचा बाबा, चचा मेरे भाई के लिए पानी ले आओ ना, चचा मेरे भाई के लिए पानी ले आओ। आका ने शहजादी को सीने से लगाया, रो कर कहते हैं, मैं सुबह से पता नहीं कितनी दफा तेरा बाबा के पास गया हूँ, मुझे तेरे बाबा इजाजत नहीं देते, इजाजत तू ले दे, पानी मैं ले आऊंगा, इजाजत तू ले दे, पानी मैं ले आऊंगा। अब भी घर मातम तैयारी, इजाजत तू ले दे, पानी मैं ले आऊंगा। इधर अब्बास ने सर पे बोलना, सोचा कि अकबर के कत्ल का बदला लूंगा, सोचा अकबर के कत्ल का बदला लूंगा। इधर जर पहनी, सोचा कासिम के टुकड़ों का बदला लूंगा। इधर नेजा उठाया, एक हाथ में तलवार ली, या गाजी आ मेरी मदद को, या इमाम ज़माना आओ, इन अज़ादारों से अब्बास का पुरसा कबूल करना। अब मंजर क्या था, सकीना हाथों में मश्क लेके आई, अब्बास का कद इतना बुलंद था, सकीना के हाथ नहीं पहुंचते थे। अब्बास झुकता झुकता सकीना के कदमों पे हाथ आ गए, तड़प के कहती है, चचा अब्बास हाथों को उठाओ, मैं तेरी बेटी हूँ, मेरे कदमों पे हाथ ना रख, मेरे कदमों पे हाथ ना। आवाज देकर कहती है, चचा अब्बास आज हुसैन की बेटी वादा कर रही है, हाथ तेरा जब तक रहेगा बुलंद रहेगा। इधर सकीना अब्बास को लेके बाबा के पास आए, बाबा चचा को इजाजत दे ना, 2 घूंट पानी के ले आए। बाबा चचा को इजाजत दे, 2 घूंट पानी के ले आए। सकीना तेरा भाई कितने महीने का है? बाबा 6 महीने का। बाबा 6 महीने का। सकीना तेरा चचे की उम्र क्या है? बाबा 32 साल। रो के हुसैन कहते हैं, बचना तेरा भी कोई नहीं, वापस मेरा भी। इजाजत मैं नहीं, जाके आलिया से इजाजत ले लो, जाके आलिया से इजाजत ले। जिसके सहारे मदीना छोड़ के आई थी, तेरे सहारे मदीना छोड़ के आई थी। अब मंजर क्या, हुसैन आलिया के खैमे में आए, आके इन्ना माँ की तिलावत की। मंजर क्या था, अब्बास ने हाथ जोड़े, रो कर कहती हैं, फिजा मुझे लगता अब्बास है, लगता मुझे ऐसे है जैसे सवाल ही बन के आया। तुझे अब भी मातम नहीं आता, फिर सर तो नीचे कर, आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूँ, बस तैयारी पढ़ूंगा अब्बास की। मंजर क्या था, आका